بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم بیان تقریر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ المصنف عن بیان المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنۃ شرع فی تحقیق اقسام البیان المشترکۃ بینہما فقال وهذه الحجج یعنی الکتاب والسنۃ باقسامها تحتمل البیان أي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراء، وهو خمسة: إما أن يكون بيان تقرير وهو توكيد الكلام بما يقتضي احتمال المجاز بالخصوص، فالأول مثل قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، فإن قوله طائر يحتمل المجاز بالسرعة في السير كما يقال للبريد طائر، فقوله يطير بجناحيه يقتضي هذا الاحتمال ويؤكد الحقيقة. والثاني مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن الملائكة جمع شامل لجميع الملائكة ولكن يحتمل الخصوص، فأزيل بقوله كلهم أجمعون هذا الاحتمال وأكد العموم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے درمیان مشترک معارضہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب شروع ہو رہے ہیں ان اقسام کے بیان میں جو کہ کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہیں۔ فرمایا کہ یہ دلیلیں یعنی کتاب و سنت اپنی قسموں کے ساتھ احتمال رکھتی ہیں بیان کا، یعنی احتمال رکھتی ہیں کہ ان کو متکلم بیان کرے۔ اقسام خمسہ جو کہ معلوم ہوتی ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ، ان کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ، اور یہ 5 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا بیان تقریر، اور وہ یہ ہے کہ کلام کو پکا کیا جائے، اس طرح پکا کیا جائے کہ مجاز یا تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔ پہلے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان طائر، اس میں احتمال ہے کہ سرعت تیزی سے یہ مجاز ہو فی سیر چلنے میں، جیسا کہ ڈاکیے کو کہا جاتا ہے طائر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یطیرُ بِجَنَاحِهِ، اس نے اس احتمال کو ختم کر دیا اور حقیقی معنی کو پکا کر دیا۔ دوسرے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس لیے کہ ملائکہ یہ ایسا جمع ہے جو کہ شامل ہے تمام ملائکہ کو، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے۔ یہ تخصیص کا احتمال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کلہم اجمعون سے زائل ہو چکا ہے اور عموم میں تاکید ہو گئی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے معارضہ یعنی تعارض کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اور وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بارے میں جتنی تفصیل ہے یہ کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے۔ اب یہاں سے مشترکہ بحث اقسام بیان کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیلیں سے مراد ہے کتاب و سنت اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی خاص ہے، عام ہیں وغیرہ ذالک، اس میں بیان کا احتمال باقی ہوتا ہے کہ متکلم اپنے کلام کی غرض اور اپنی مراد کو خود ہی بیان کر دے۔ یہ جو متکلم بیان کرتا ہے اپنے کلام کی غرض کو اور مقصد کو، یہ 5 قسموں میں سے کسی ایک طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بیان تقریر، دوسرے نمبر پر ہے بیان تفسیر، تیسرے نمبر پر ہے بیان تغییر، چوتھے نمبر پر ہے بیان تبدیل، اور 5ویں نمبر پر ہے بیان ضرورت۔ ان سب کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ جو پہلے نمبر پر ہے بیان تقریر، وہ ہمارے آج کے سبق کا موضوع بھی ہے۔ بیان تقریر کے بارے میں حضرت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ متکلم کلام کے اندر تاکید پیدا کر دے، یعنی کلام کے اندر اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ کے اندر مجازی معنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اور الفاظ کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمومی معنی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، لیکن متکلم اپنے کلام کو اس طریقے سے تاکید کے ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ اس میں سے مجاز کا احتمال یہ بھی ختم کر دیتا ہے اور تخصیص کا احتمال یہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 2 مثالیں لے کر آئے ہیں۔ پہلی مثال لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا طائر یطیر بجناحیہ، نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہو بجناحیہ، اپنے پروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ لفظ تھا نا طائر، باقی انشاءاللہ جو تفصیل ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کتاب کی عبارت میں حل کر دوں گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب ایسے معارضہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ معارضہ جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے۔ معارضہ سے مراد ہے تعارض، سارے کا ساری تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ باب کے اندر بتا دی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تحقیق کرنے میں بیان کی قسموں کے، یعنی بیان جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، وہ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے بیان تقریر، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے، اور یہ جو قسمیں ہیں یہ مشترک ہے بینہما، ان دونوں میں، کن دونوں میں مشترک ہیں؟ یعنی یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ کتاب اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور یہی 5 قسمیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وہادہ الحجج، حجج یہ جمع ہے حجت کی، دلیل کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلیلیں تو 2 ہیں، مراد یہاں پر کتاب ہے اور اسی طریقے سے سنت ہے، تو پھر جمع کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ تثنیہ کا لفظ لانا چاہیے تھا، حجتان کہنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں جمع کا جو لفظ یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ یہ جو حجتیں ہیں ان کی انواع اور اقسام کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیلیں یعنی کتاب و سنت اپنی تمام اقسام کے ساتھ، اس میں بیان کا احتمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ متکلم بیان کرے ہاں اس کو، کس کو؟ یعنی کتاب اللہ کو یا پھر سنت رسول کو، بنوع بیان،
بیان کی ایک قسم کے ساتھ۔ کون سی بیان کی قسموں کے ساتھ؟ وہ جو بیان کی 5 قسمیں معلوم ہیں بالاستقراء تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے وہ ہے بیان تقریر۔ یہ والی بتا رہے ہیں کہ وہ خمسۃ، جو بیان کی قسمیں ہیں وہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، بیان تغییر ہے، بیان تبدیل ہے، اور 5ویں قسم پر ہے بیان ضرورت۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اما ان یکون بیان تقریر نے، پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو وہ بیان تقریر ہوگا۔ بیان تقریر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ متکلم کلام کے اندر خود ہی تاکید کر دے، یعنی متکلم کے کلام کے اندر احتمال ہوتا ہے مجاز کا، احتمال ہوتا ہے تخصیص کا، لیکن متکلم خود ہی تاکید کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے متکلم اپنے کلام میں تاکید کرتا ہے بما، ایسی تاکید یکتو احتمال المجاز یا بالخصوصی، کہ جس سے مجاز کا احتمال وہ بھی قطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خصوص یعنی تخصیص کا احتمال بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ پہلی مثال لے کر آئے ہیں مجاز کی، یعنی جس میں مجاز کا احتمال ختم ہو جائے، متکلم خود ہی ایسی تاکید بیان کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہو بِجَنَاحِهِ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جب تک یہ لفظ ہے نا طائر، تو طائر کے اندر مجاز کا بھی احتمال ہے، کیونکہ دیکھیں جب پرندہ ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اڑتا ہے، تو جب پرندہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہے تو اس سے مجازاً تیز چلنے والا یا تیز کام کرنے والا اس کو بھی مجازاً پرندہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکیہ ہے، وہ بھی چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈاک پہنچاتا ہے تو اس لیے ڈاکیے کو بھی مجازاً طائر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب تو لفظ ہے نا طائر، تو اس میں احتمال یہ بھی تھا کہ اس سے مراد حقیقی طور پہ پرندہ ہو، اور اس میں مجازی طور پر تیز چلنے والا یا تیز کام کرنے والا بھی مراد ہو سکتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا یطیر بجناحیہ، ایسا پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تو ظاہر ہے پروں کے ساتھ اڑنے والا وہ تو پرندہ ہی ہو سکتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ کام کرنے والا یا تیزی کے ساتھ چلنے والا، دوڑنے والا اس کے تو پر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اپنے پروں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا ہے۔ تو لہذا اس میں جو مجاز کا احتمال تھا یطیر بجناحیہ، یہ لفظ بول کر مجاز کا احتمال ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک تو لفظ تھا نا طائر، اس میں مجازاً احتمال تھا اس بات کا صورت تیزی فی السیر، چلنے میں، چلنے کے اندر تیزی مراد ہو مجازاً، جیسا کہ برید ڈاکے کو بھی طائر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ ڈاک کی ترسیل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ فرمایا یطیر بجناحیہ، اس نے اس احتمال کو قطع کر دیا، ختم کر دیا، ویؤکد الحقیقہ، اور جو حقیقت والا معنی تھا اس معنی کے اندر تاکید پیدا کر دی ہے، اس معنی کو پکا پختہ اور مضبوط کر دیا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں جس کے اندر تخصیص کا احتمال تھا، لیکن تخصیص کا احتمال بھی متکلم نے اپنے کلام کے اندر ہی تاکید پیدا کر کے ختم کر دیا۔ اب اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا فسجد الملائکہ، ملائکہ فرشتے، اب یہ جمع کا لفظ ہے، یہ تمام فرشتوں کو شامل ہے، لیکن اس میں اس بات کا احتمال موجود تھا کہ شاید اکثر اس سے مراد ہوں، سارے فرشتے مراد نہ ہو سکتا ہے کوئی 2-4 فرشتے ایسے ہوں جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ رب العزت نے آگے یہ فرما دیا کلھم اجمعون، یہ جو تخصیص تھی کہ بعض 2-4 فرشتوں کی تخصیص ہو سکتی تھی کہ انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اکثر کو دیکھتے ہوئے بیان کر دیا ہو، لیکن کلھم اجمعون اس لفظ نے آ کے اس تخصیص کو ختم کر دیا ہے اور عمومی والا معنی کے اندر تاکید پیدا کر دیا ہے کہ نہیں، ساروں نے ہی سجدہ کیا ہے، کوئی 2-4 یا ایک آدھا فرشتہ بھی سجدہ کرنے سے رہا نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ملائکہ کا لفظ تھا یہ تو ایسا جمع کا لفظ ہے جو تمام ملائکہ کو شامل ہے، لیکن اس کے اندر خصوص تخصیص کا احتمال باقی تھا کہ ممکن ہے 2-4 فرشتے رہ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اکثر کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جو تخصیص کا احتمال تھا اس کو زائل کر دیا گیا۔ یہ جو نا فوزیلا اس کا نائب فاعل ہے، یہ ہاد الاحتمال، یہ اس کا نائب فاعل ہے، زائل کر دیا گیا اس احتمال کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ کلھم اجمعون وؤکد العموم، اور جو اس کا عموم تھا سارے فرشتوں کو شامل ہونے والا تھا، اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ہے۔